پیوتن کی مداخلت کے بعد اسرائیل کی ایران پر حملے کی کھڑکی مزید تنگ ہو گئی۔ وہیں آپ کو بتائیں گے ایرانی جہازوں کو لنگر انداز ہونے کی اجازت کیوں دی، اسرائیل اور برازیل آمنے سامنے آ گئے۔ وہیں آپ کو بتائیں گے یوکرینی پائلٹوں کو F-16 طیاروں کی ٹریننگ دینے کا امریکی منصوبہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کیا بھارت روس سے خام تیل مغرب کی حد سے بھی کم قیمت پر خرید رہا ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ایران روس سے جدید ترین دفاعی نظام خرید رہا ہے، جس کے بارے میں اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ اس سے تہران کے جوہری پروگرام پر ممکنہ حملے کی کھڑکی مزید تنگ ہو جائے گی۔ اسرائیل اور امریکہ میں حکام کا کہنا ہے کہ روس سے ایران کو S-400 میزائل دفاعی نظام ملنے کے امکان سے ممکنہ حملے کے بارے میں فیصلے میں تیزی آئے گی۔ روس نے عوامی طور پر یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ ایران کو یہ جدید دفاعی نظام مہیا کرے گا، لیکن ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد سے روس اور ایران قریب آ چکے ہیں، ان میں دفاعی تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ S-400 نظام کو آپریشنل ہونے میں 2 سال سے بھی کم وقت لگے گا۔ نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے تل ابیب میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران پر حملے کے بارے میں کہا تھا کہ آپ جتنا زیادہ انتظار کریں گے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، ہم نے بہت طویل انتظار کیا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کیربی نے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ روس نے ایران کو میزائلوں، الیکٹرانکس اور فضائی دفاع سمیت غیر معمولی دفاعی تعاون کی پیشکش کی ہے اور وہ تہران کو لڑاکا ہتھیاریں بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو امید ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کی قیادت کرے گا۔ اگرچہ بائیڈن انتظامیہ نے فوجی کارروائی سے انکار نہیں کیا، لیکن وہ سفارتکاری کو ترجیح دیتی ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں اسرائیل پر اپنے جوہری سائنسدانوں کو قتل کرنے کے علاوہ ہیکنگ، جوہری تنصیبات میں دیگر تخریب کاری کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل سرکاری طور پر ان الزامات کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں میں حکام کی طرف سے انہیں بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایران کا خیال ہے کہ اس کا دہائیوں پر محیط جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن مغربی طاقتوں کا کہنا ہے کہ وہ جوہری بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دسمبر میں امریکہ نے کہا تھا کہ روس یوکرین کے خلاف ماسکو کی جنگ کے لیے ڈرونز کے بدلے میں ایران کی فوجی معاونت بڑھا رہا ہے۔ جنوری میں ایک قانونی ساز نے کہا تھا کہ تہران مارچ کے وسط تک روس سے Su-35 لڑاکا طیاروں کی آمد کی توقع رکھتا ہے۔ ماسکو میں مقیم مشرق وسطیٰ کی امور کی ایک ماہر الینا سوپیانا کا کہنا ہے کہ روس کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تہران مزید حمایت کا منتظر ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور 5 دیگر طاقتوں نے 2015 میں ایران کے ساتھ پابندیوں کے نرمی کے بدلے میں اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر دستخط کیے تھے۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں 2 ایرانی جنگی جہازوں کو اپنے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے پر اسرائیل نے برازیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان لیوہارٹ نے برازیلین صدر لیوہانا سلواسا کو حکومت پر زور دیا کہ وہ جہازوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے برازیل کی جانب سے دونوں بحری جہازوں کو اپنے ساحلوں میں جانے کی اجازت دینے کو خطرناک اور بدقسمت پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی بحریہ پابندی شدہ تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی 2 ایرانی جہازوں کو بندرگاہ سے نکلنے کا حکم دیا جائے۔ 15 فروری کو برازیل میں امریکی سفیروں نے حکام پر زور دیا کہ وہ ایرانی بحری جہازوں کو ساحل پر جانے کی اجازت نہ دیں۔ برازیل کے ایک سرکاری اخبار میں 23 فروری کو ایک نوٹس میں کہا گیا تھا کہ دونوں بحری جہازوں کو 26 فروری اور 4 مارچ کے درمیان پورٹ میں جانے کی اجازت دی گئی، جب برازیل کے حکام نے گزشتہ جنوری میں بحری جہازوں کو ساحل پر آنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ اقدام برازیلین صدر لولا کے دوران واشنگٹن کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے تناظر میں ایک ہم آہنگی کے اشارے کے طور پر کیا گیا۔ اسرائیل اور ایران دہائیوں قدیم سر جنگ کے طرز کے تنازع میں گرے ہوئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر جہاز رانی کی تخریب کاری کا الزام لگا رہے ہیں۔
تہران کو اپنے جوہری پروگرام علاقائی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کا سامنا ہے۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ امریکی حکومت کے ایک اہلکار نے اسکائی نیوز عربیہ کو بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ آنے والے ہفتوں میں پینٹاگون کی طرف سے یوکرینی پائلٹوں کو فضا میں F-16 لڑاکا طیاروں کی تربیت شروع کرنے کے لیے تیار کردہ منصوبے کی منظوری دے چکی ہے۔ یوکرینی پائلٹوں کو یہ تربیت امریکی فوجی اڈوں پر دی جائے گی۔ اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرح پر کہا ہے کہ وہ ابھی اس معاملے پر بات کرنے کے محاذ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ F-16 طیاروں کے تربیتی عمل میں کم از کم 10 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی دیکھ بھال، بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے لیے تربیتی پروگرام بھی ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے یہ قدم اٹھانے کا رجحان امریکہ پر یورپی اتحادیوں کے دباؤ کے بعد سامنے آیا۔ کانگریس کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ارکان کی اکثریت کی جانب سے یوکرینی فضائیہ کو صلاحیتوں کو بڑھانے کے عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا تھا کہ ماسکو کے خلاف جنگ کو فوری طور پر حل کرنے پر مجبور کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ طویل المیعاد تنازع نہیں چاہتا۔ پینٹاگون کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں جمع کرائے گئے منصوبے کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 120 یوکرینی پائلٹ F-16 طیاروں کی تربیت تقریباً 8 ماہ سے 10 ماہ تک کریں گے، بشرطے کہ یہ جنگی طیارے امریکہ فضائیہ کے اختیار میں رہیں گے۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ کیا بھارت روس سے خام تیل مغرب کی حد سے بھی کم قیمت پر خرید رہا ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر ترین عہدیداروں نے کہا ہے کہ واشنگٹن بھارت کے روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر اب تک مطمئن ہے۔ وہ بھارتی حکام سے رابطے میں ہے۔ نئی دہلی مغرب کی مقرر کردہ حد سے بھی کم قیمت سے نیچے روس سے خام تیل خرید رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی جانب سے روس سے خام تیل کی خریداری امریکہ اور بھارت کے درمیان مسلسل بات چیت کا موضوع ہے، کیونکہ واشنگٹن روس کو یوکرین پر حملے کے لیے درکار آمدن سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نامہ نگاروں کو بریفنگ دی اور کہا ہے کہ یہ بھارتی معیشت، تیل کی منڈیوں کے استحکام دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بھارت مغرب کی حد سے زیادہ رعایت پر خام تیل خرید رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی پر موجود ہیں۔ وہ یوکرین میں روس کی جارحیت کی مذمت، عالمی خوراک اور توانائی کی قیمتوں پر جنگ کے اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بھارت کے روس کے ساتھ قریبی تاریخی اور دفاعی اور سفارتی تعلقات استوار ہیں۔